کہ انتہائی قیمتی دن آ رہے ہیں، انتہائی قیمتی موسم آ رہا ہے، انتہائی اہمیت کے حامل دن ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پہلے سے ذہن سازی کرنے شروع کرتے تھے، ان کو اس بات پہ ابھارتے تھے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگنا شروع کر دے گا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اتنی اہمیت کا زمانہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب زمانہ میں، قریب رمضان مبارک کے تمام صحابہ کو جمع فرماتے اور رمضان کی فضائل، اہمیت اور ان کی ثواب کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرماتے اور مفصل خطاب ہے۔ ہمارے سامنے بھی بہت کم دن رہ چکے ہیں کہ رمضان مبارک قریب ہے۔ ایک طرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اہتمام کیا جائے، رمضان مبارک کا استقبال کیا جائے، اور اس استقبال کے حوالے سے چند ایسے امور ہیں کہ اگر ان کا ہم ابھی سے ہی اہتمام شروع کر دیں گے، ابھی سے ہی پابندی شروع کر دیں گے تو رمضان کی پوری برکات ہمیں نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے تمام اعمال کا محاسبہ شروع کر دیں، ہم اپنے جتنے بھی دن رات کے اعمال ہیں ان کا محاسبہ شروع کر دیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا، کہیں نماز میں سستی تو نہیں ہے۔ اگر یہ امور ہیں، نماز میں سستی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی امر ہے تو فوراً اس کو ترک کریں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں اور گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ کریم میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے استقامت عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ تلاوت کلام پاک، اس کا اہتمام شروع کر دیں، اس کے لیے وقت متعین کر دیں کہ میں نے اس وقت میں تلاوت کرنی ہے تاکہ رمضان مبارک کی گھڑیاں آئیں تو آپ کا معمول بنا ہوا ہو، پھر اس میں ترقی ہونی شروع ہو جائے۔ ورنہ بہت اچھی گھڑیاں، بہت اچھے لمحات ترتیب بناتے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہی، آج سے ہی وقت متعین کرنے کے اس وقت میں نے اتنا قرآن پاک پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اگر قطع رحمی والا معاملہ ہے، اگر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، اس کو ختم کریں کہ رمضان مبارک میں وہ شخص محروم رہتا ہے۔ آپ نے شب برات گزری، اس کے فضائل میں یہ سنا ہوگا علماء کرام سے کہ اس رات میں جو شخص محروم رہتا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اس رات بھی محروم رہتا ہے۔ اور رمضان مبارک کی گھڑیاں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، کہیں میں اپنی اس انانیت کی وجہ سے میں محروم رہ نہ جاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ رحمی کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی قطع تعلق کرے تو اس وقت تو اس کے ساتھ رحم دلی والا ہوگا۔ صل من قطع، صلہ رحمی اس کے ساتھ کر جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے۔ یہ تو ہماری دنیاوی رسم و رواج ہے کہ جو ہم سے اچھا ہوگا ہم اس سے اچھے ہوگا۔ شریعت کا پہلو اس سے برعکس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اور جنہوں نے پتھر برسائے، زخمی کیا، ان کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو ہمیں
اپنے اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں قطع تعلقی، میری انانیت، میری تکبر یا میری کسی اس کی وجہ سے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کا تو مرتکب نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اچھا پہلو نہیں رکھ رہے لیکن آپ تو اللہ کے ہاں سرخرو ٹھہر رہے۔ چوتھے نمبر پہ صدقہ و خیرات کا ابھی سے معمول بنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تیز ہواؤں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو ابھی سے ہی ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم رمضان مبارک کے استقبال کے لیے، رمضان مبارک کی وہ مبارک گھڑیاں جو اللہ نے ہماری زندگی ہوئی تو اللہ ہمیں عافیت سے نصیب کریں گے، دعا بھی مانگیں گے اور تیاری بھی شروع کر دیں گے، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں صبح و شام کی سیکھنی شروع کر دیں، اہتمام شروع کر دیں، کوشش شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دستگیری فرمائیں گے اور ضرور وہ خیریں اور برکتیں جو رمضان مبارک میں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔